مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت میں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ روزے کی حالت میں صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ جو ایام ہیں یہ ہماری زندگی کے نقشے کو بدلنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ان گھڑیوں میں بھی اگر ہم نے اپنی زندگی کا نقشہ نہ بدلا تو پھر زندگی میں دوبارہ اور ایک موقع ملے یا نہ ملے اللہ جانے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں رمضان کی ہر لمحے کی قدردانی مومن کی شان ہے۔ مومن رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کا قدرداں ہوتا ہے، وہ ناقدرہ کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے قدردانوں کے سامنے اللہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے فرمایا۔ اگر آپ غور کریں گے تمام آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی۔ پہلے زمانے میں رمضان المبارک کا روزہ امتیوں پر فرض نہیں تھا، صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو رمضان کی قدردانی کا حکم تھا۔ انبیاء رمضان المبارک کی قدر کرتے تھے، چنانچہ انہی قدردانی کے نتیجے میں اللہ نے تورات اگر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا وہ رمضان 6 میں، انجیل عطا کیا حضرت عیسیٰ کو رمضان 12 میں، زبور عطا کیا حضرت داؤد کو رمضان 18 میں، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان 21 میں اللہ نے آسمانی کتاب کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ زمینوں کو، انسان کی دل کی زمین کو ہموار کرنے کا بہترین سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بھی کاشتکار ہیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اس بات کی اچھی طرح تصدیق کریں گے، اگر کوئی بیج ڈالنے کے لیے موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ 3 باتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیج ڈالنے کا موسم کیا ہے، دوسری بات یہ بیج ڈالنے کے لیے زمین کون سی ہے، تیسری بات یہ بیج ڈالنے کے لیے کن کن محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد جا کر لوگ بیج ڈالتے ہیں۔ ہر جگہ پر جا کر ہم لوگ گنا نہیں اگایا کرتے، ہر جگہ پر گیہوں نہیں اگایا کرتے، ہر جگہ پر سپاری نہیں اگایا کرتے، ہر جگہ پر ہم موز نہیں اگایا کرتے۔ اگر روز اگانے ہو پھول تو اس کے لیے زمین کے اندر کچھ صفات چاہیے۔ اگر آپ پھل پھلاری اگانا چاہتے ہیں زمین کے لیے کچھ صفات چاہیے۔ اگر آپ کھجور اگانا چاہتے ہیں زمین کے اندر کچھ طاقتیں چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آم اگانا تو زمین کے اندر کچھ قوت اور کچھ صلاحیت چاہیے۔ اسی طرح ایک انسان نے اس زمین کی صلاحیت کو جانے بغیر عرب ممالک سے کھجور کی گٹلیاں اور بیج لایا اور لا کر ہندوستان کی زمین میں بو دیا۔ یہ خوش ہو رہا تھا، ارے بھئی چلو ہم نے عرب کا کھجور ہندوستان میں اگا دیا، اب کیا ضرورت عرب جا کر کھجور لینے کی، مدینہ جا کر کھجور لینے کی، ادھر ادھر جا کر کھجور تلاش کرنے کی، اب تو ہندوستان ہی میں ہم لوگ کھجور اگا سکتے ہیں، کھجور کی کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ اب جب اگا تو کیا نکلا؟ سندولا نکلا۔ چنانچہ اس نے کہا عجب میری قسمت کا گولا ہوا ہے، پھیرا تھا خرما سندولا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے خرما یعنی کھجور بویا، نکلا سندولا۔ تو ہندوستان کی سرزمین سندولے کے لائق ہے نہ کہ کھجور کے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح سیب وغیرہ اگانے کے لیے کشمیر کی زمین کو قبول کیا، اخروٹ اور بادام اگانے کے لیے کشمیر کی زمین کو قبول کیا۔ اللہ نے وہاں کی جو صلاحیت دی ہے وہ یہاں کی زمین میں نہیں ہے، یہاں جو صلاحیت ہے وہ دیگر بنجر زمینوں میں نہیں ہے۔ تو یہ خیر یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ کافی اگنے کے لیے کیا ضرورت؟ ارے بھائی آپ چکمنگلور ہی کیوں جاتے ہیں؟ یمن میں سب سے پہلے کافی اگانے کے لیے یمن سے ایک بزرگ باقاعدہ وہاں سے بیج لے کر چکمنگلور کی سرزمین پر بو کر ٹیسٹ کیا۔ بعد میں جس وقت وہ اگا تو انہوں نے یہ طے کر لیا ہاں بھئی یہ زمین کے اندر یمن کی زمین کے صفات پائے جاتے ہیں۔ یمن سے کافی نکل کر چکمنگلور میں آ کر پہنچی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں زمین کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بعد میں اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے کون سی بیج کہاں کہاں ڈالی جائے۔ اسی طرح اللہ نے کلام اللہ کو نازل کرنے کے لیے زمینوں کو ہموار کرنا تھا، انسان کی دل کی ضمیر کو، انسان کی دل کی زمین کو تیار کرنا تھا قبولیت کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کا دل قبولیت کے قابل بن جاتا ہے۔ ادھر حکم ڈالو فوراً قبول کر لیا، ادھر اذان دو فوراً حاضر ہو گئے، ادھر منع کرو فوراً رک گئے، ادھر تم کہو فوراً کر دیے۔ تراویح کا اعلان ہوتا ہے، جمع ہو گئے، نماز کی ترتیب بنتی ہے، کھڑے ہو گئے، نماز کے صدقے کے لیے کہا جاتا ہے،
دے دیے، زکوٰۃ کو کہاں جاتا ہے فوراً ترتیب بنا دیے۔ گویا رمضان المبارک کا مہینے میں جتنا دل اسلام کے احکام کو قبول کرنے کا جذبے کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیگر دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہی ترتیب دیگر زمانے میں بھی تھی، اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، حضرت داؤد کو زبور دینے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لیے اسی ماہ کا انتخاب کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب وہ قرآن کیسا قرآن ہے؟ صرف ایک ہی جگہ پر اللہ نے رمضان المبارک کی وضاحت فرمائی، رمضان المبارک کی تشریح فرمائی، رمضان المبارک کی توضیح فرمائی، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے جس میں اللہ نے وضاحت کی۔ اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، پھر کیا کہا؟ ھدی للناس، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ واضح کرنے والی کتاب ہے کس کس راستے میں تمہیں ہدایت ملے گی، کس کس راستے کے اختیار کرنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ تمام باتوں کو بتانے والا کلام اسی رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ چنانچہ دوسری صفت جو بیان کی اللہ نے، والفرقان، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا کلام، اللہ نے اس کلام کو بنایا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی عقل انسان کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ عقل پانے کے باوجود یہ تمیز نہ کر سکے، اس سے بڑا بےہودہ، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے میں ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے 11 مہینے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ صرف یہ مہینہ گزار کر ہم لوگ خوش ہو گئے، اس پر ہمارا پیغام مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ قرآن یوں کہتا ہے، تو تمیز کر، تو اب تک جو زندگی گزارا وہ زندگی کیسی تھی اور یہ زندگی کیسی ہے، اب تک جو کاروبار کیا وہ کاروبار کیسا تھا اور یہ کاروبار کیسا ہے، اب تک جو تو رخ پر تھا وہ رخ کیسا تھا، یہ رخ کیسا ہے، اب تک جیسا تو تھا وہ کیسا تھا، اب تو کیسا ہے، ذرا تفریق کر۔ والفرقان، اللہ تفریق پیدا کرنے کے لیے لا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، اذان دی جائے، مسجد آباد ہو جائے، یہ مسلمان کی زندگی۔ تم اگر رمضان کی مبارک مہینے میں مرتے ہو، اسلامی حالت میں، اسلامی ماحول میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی ترتیب پر مر رہے ہو، اگر غیر رمضان میں تم لوگ ایسے ہی زندگی گزار کر مرو گے، تمہارا حال کیا ہوگا؟ ذرا اس پر غور کر لینا۔ والفرقان، اسی کو اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ پھر کیا کہا؟ اے لوگوں سنو، جو بھی لوگ اس مہینے میں حاضری دے، فمن شہد منکم الشہر، اگر کسی کو یہ مہینہ مل جائے، فلیصم، سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، رمضان المبارک کا روزہ اگر رکھنا ہے تو قرآن دیکھ اور حدیث پاک میں حضور نے حکم دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کر روزہ توڑا کرو، افطار کیا کرو۔ اب میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ ذرا غور کریں۔ ماشاءاللہ چاند دیکھ کر روزہ تو رکھنا شروع کر دیا۔ میں گزشتہ بھی بیماروں کے لیے کہا، اٹھو سحری کرو، جتنی دیر تک روزہ رکھ سکتے ہو رکھو، بعد میں افطار کر لو۔
قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور قرآن اس کے سلسلے میں اور مزید وضاحت کرتا ہے. کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے دیگر دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے، قضا کر لے. بیمار ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا فَلْيَصُمْ پر پہلے عمل کرو، یعنی روزہ رکھنے پر پہلے عمل کرو. سحری کرو، جتنی دیر آپ روزہ رکھ سکتے ہو، 8 بجے تک، 10 بجے تک، 12 بجے تک رکھو. پھر اس کے بعد اللہ جو رخصت دیتا ہے اس رخصت پر عمل کرو. اگر تم مریض ہو چلو بھی آگے کے دنوں میں اس روزے کو پورا کر لو. اب دیکھیے مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مریض ہے اچھا ہونے کی امید والا، ایک مریض ہے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے. ایک مریض اچھا ہو سکتا ہے، طبیعت سدھر سکتی ہے، جیسے بخار ہے طبیعت انشاءاللہ سدھر جائے گی. جیسے بیچارے کو کوئی طبیعت ناساز ہو گئی، وقتی طور پر اسے الٹی ہو گئی، وقتی طور پر اسے چکر آ گئی، وقتی طور پر اس میں سر میں درد آ گیا، وقتی طور پر پیٹ میں درد آ گیا، وقتی طور پر وہ ڈھیلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی چلو ایک روزہ چھوڑ دو، دوسرا روزہ رکھ لینا. ایک روزہ طبیعت اگر ڈھیلی ہو گئی کوئی بات نہیں. وہ بھی کون کہے؟ امی نہ کہے. امی یہ تو بیچاری چھوٹی چھوٹی بیماری کو بڑی بڑی سمجھ جاتی ہے. ماں کے اندر ممتا ہوتا ہے، ممتے کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں. باپ کے اندر شفقت پدری ہوتی ہے، باپ کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں. عالم ہو، طبیب ہو، حکیم ہو، وہ یوں کہتا ہو ہاں بھائی روزہ چھوڑ دو، روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، تب تمہیں چھوڑنے کی اجازت ہے. اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کر لینا میں بیمار ہوں. ارے تو کہہ رہا ہے بیمار ہے، شریعت کہہ رہی ہے بیمار نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کمزور ہے، شریعت کہہ رہی ہے کمزور نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے ڈھیلا ہے، شریعت کہہ رہی ہے ڈھیلا نہیں ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حکم کے سلسلے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آپ دیکھیے کرسی پر آ کر بیٹھنے والے کیسے آ کر بیٹھ رہے ہیں؟ چل کر آ رہے ہیں یا کھسک کھسک کے آ رہے ہیں، رینگ رینگ کے آ رہے ہیں؟ اگر چل کے آ رہے ہیں، غور سے سنو، چل کے آ رہے ہیں، قیام کے وقت میں قیام کرنا فرض ہے. قیام کے وقت میں قیام کرنا فرض ہے. جب امام صاحب قیام کرے تو کرسی والے جب چل کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کھڑنے کی طاقت ہے، کھڑنے کی ہمت ہے، کھڑنے کی استعداد ہے، کھڑنے کا حوصلہ ہے. تو آپ جتنی دیر کھڑ سکتے ہو کھڑو. اگر سورہ فاتحہ تک کھڑ سکتے ہو کھڑو، اگر ضم سورہ تک کھڑ سکتے ہو کھڑو، جتنی دیر کھڑ سکتے ہو. فرض میں کھڑو، ہاں رکوع کر سکتے ہو، جھکو. وہ جھک سکتے نہیں جھک سکتے کیسا پتا چلے گا؟ نیچے 100 روپے ڈال کر کہو ماموں اٹھا لو. اب اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ نہیں بیٹا نہیں اٹھا سکتا، اٹھا کو دے ڈالو. تو یوں سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ رکوع نہیں کر سکتے. اب 100 روپے اٹھانے کے واسطے کمر جھک سکتی، اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی. فروٹ سا لینے کے واسطے گاڑی کے پاس کھڑ سکتے ہو، نماز میں نہیں کھڑ سکتے. کسٹمرز کے انتظار میں دکان میں کھڑ سکتے ہو، نماز میں نہیں کھڑ سکتے. یہ سب چھتری کام اللہ کے سامنے مت کیا کرو. بعض لوگ گاؤں گلی سب چھنکھالے کو پھرتی، جب مسجد کو آتے ہیں کرسی پہ صاحب بیٹھ جاتی، گویا پورا دن کا تھکان کرسی میں بیٹھ کر اتار رہے ہیں. بالکل غلط، جائز نہیں ہے تو قطعاً جائز نہیں. کیوں؟ پورے دنیا کے مفتیوں کو جمع کر کے پوچھ لو، اگر کوئی قیام کی قدرت رکھنے کے باوجود نماز میں نہ کھڑے، نماز ہوگی، اگر وہ ہوگی کا فتویٰ دے دیا ہم تمہارے ٹانگوں کے درمیان سے گھس جائیں گے. سب مفتی کہیں گے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑنا نماز میں فرض ہے جو کھڑنے کی طاقت رکھتے ہو. اب تم لوگ کھڑتے ہی نہیں ہو. کون کھڑتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی کھڑتا ہوگا، ورنہ سب کے سب
ہم بکنے کے بکتے رہتے ہیں، بولنے کے بولتے رہتے ہیں، کھڑتے ہی نہیں۔ ارے بھائی ہمارا کام ہے، جب ہم چل کر آ رہے ہیں یہ علامت ہے، تم کھڑ سکتے ہو، کھڑو اتنی دیر جتنی دیر کھڑ سکتے ہو۔ ہاں اب اتنی دیر کھڑ کر مولانا میں نہیں کھڑ سکتا، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہر ایک بیمار، ہر ایک معذور باقاعدہ علماء اور مفتیان اکرام کے پاس آ کر پوچھنا چاہیے، میری باڈی کی لینگویج یہ کہتی ہے، میری باڈی کی لینگویج کی ترتیب یہ ہے، میری باڈی کی نظام یہ ہے، مجھے یہ تکلیف، تب علماء بتائیں گے تمہیں یہ تکلیف میں ایسا کرو، یہ تکلیف میں ویسا کرو۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں معاف کرنا، میں تمہاری نماز بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کل یوں نہ کہنا ایک مفتی تھا، آتا تھا، دیکھتا تھا، بولا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتوے میں جائز ہے تبھی تو بولا نہیں۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں ایسی کرسی جہاں پر کمر پہ ٹیک ہو، ایسی کرسی جہاں ہاتھ پر ٹیک ہو، یہ بھی زائد ٹیک ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ آپ پوچھ لیجئے، بے ضرورت کوئی سہارا لگا کر نماز پڑھے، نماز ہوگی؟ دنیا کے تمام مفتیان اکرام کا ایک ہی فتویٰ، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا ٹیک لگا کر پڑھ رہا ہے، کئی کو بھی کمر میں کئی کو ٹیک لگا رہی، سیدھا بیٹھو، نماز جب پڑھ رہے ہو سیدھا بیٹھو، جب یہ ٹیک کی ضرورت نہیں ہے تو ہاتھ نیچے رکھو، یوں رکھو، تو آپ آ کر یہاں ٹیک لگا لینا، یہاں ٹیک لگانا، یوں بیٹھ جانا، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کا آنا بھی بیکار، نماز پڑھنا بھی بیکار، اور پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے لینا میں نماز پڑھ کر آ گیا، یہ تمہاری ذات کے لیے دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے برائے کرم میں یہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات جو بھی کر سکتے ہو کھڑ کر نماز پڑھیں۔ خیر بہرحال ومن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ روزہ مکمل کر لے۔ ایک بڑا مجمع، سنو میرے عزیز بھائیوں، ایک بڑا مجمع، اس مجمع میں بھی ہوگا کب؟ جب سے تم لوگ بالغ ہوئے، اور عموماً 14-15 سال بلوغ کا ہوتا ہے، کون بھی 16 سال 17 سال 18 سال میں بہت کم، ریئرلی ایسے بالغ ہوتے ہیں، ورنہ 15 سال میں سب بالغ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ پورا اپنی اپنی کاپی نکال کر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر شرافت سے حساب لگاؤ۔ تمہاری امی نے پوچھا، امی یا تم خود جانتے ہو، اتنا بے ہوش تو نہیں ہو، ہوش میں ہو تو تم خود جانتے ہو کتنے روزے رکھتے تھے، کتنے روزے رکھ کر پانی پیتے تھے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، ہلو جانا، کرکٹ کھیلنا، کون بھی نہیں دیکھ سکا، پانی پی لگ بھاگ پا جانا، پھر بھی افطاری کے دسترخوان میں ایسا سکا منہ لے لوگ بیٹھتی، اس سے بڑا روزے دار کائنات میں کوئی نہیں۔ پورے پٹے جوس آم پیلے کو دن بھر، وہ بھی کہاں جاتے ہیں؟ بھیڑواڑے میں۔ بھیڑواڑے میں تو کوئی پوچھتا نہیں، جیسے ہم نے کہا مسلمانوں کے علاقوں میں ہوٹلیں بند کرو، رمضان میں قطعاً کوئی ہوٹل مسلمانوں کے علاقے میں کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ کھلا ہے تو وہ چائنی بیچ رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے۔ شراب بیچنا جیسا گناہ ہے کبیرہ، ویسے چائے بیچنا مسلمانوں کے علاقے میں دن میں گناہ ہے کبیرہ، جیسے خنزیر کا گوشت بیچنا گناہ ہے کبیرہ۔ چاہے آپ بکری کا گوشت یا گوشت، میں نے کہا آپ کو پکا کر لینے کی چیزیں، پکانے کی چیزیں دن بھر آپ خریدو، کوئی حرج نہیں، جیسے سبزیاں ہیں، گوشت ہے، خریدو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کھانا بیچ رہا ہے کوئی، کھانا بیچ رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے گویا خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے۔ دونوں کے حرام میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے سنگین جرم یہ ہے، اسی طرح کا سنگین جرم وہ بھی ہے۔ جتنا بڑا گناہ یہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ وہ ہے۔ جتنا بڑا گناہ شراب ہے، اتنے ہی بڑا گناہ روزے کی حالت میں مسلمان کو چائے پلانے کا ہے۔ اور ہم لوگ کہاں مولانا ویسا بول رہا نہیں، ویسا بولتے ہیں، پھر کیسا بولتے ہیں بھائی؟ حرام کو کیا آلٹریشن کر کو بولتے ہیں کیا؟ حرام کو حرام بولیں گے، حلال کو حلال بولیں گے، صحیح کو صحیح بولیں گے، غلط کو غلط بولیں گے۔ والفرقان،
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، رمضان آیا ہی صحیح کو صحیح بتانے کے لیے، غلط کو غلط بتانے کے لیے، آلٹریشن کرنے کے لیے رمضان نہیں آیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آلٹریشن کرنے نہیں آیا، ہم کون ہوتے ہیں آلٹریشن کرنے والے، یہ بتائیے۔ تو اس لیے میں ادباً آپ سے کہہ رہا ہوں، ادباً یہ تمام چیزوں پر، اور ہمارے جتنے نوجوان ہیں کہاں جوش دکھانا وہاں جوش دکھاتے نہیں، جہاں جوش دکھانا وہاں جوش دکھاتے نہیں، جہاں کو اسے بولو جی کہ تو کیا مولانا تمہیں ایسا بولا لینا، یہاں ہم نہ پاسا کو جوش دکھاتے۔ اب یہاں جوش دکھاؤ گے تم ابو جہل کے نسل میں آ جاؤ گے، یہاں آ کر جوش دکھاؤ گے ابو لہب کے نسل میں آ جاؤ گے، یہاں آ کر جوش دکھاؤ گے عتبہ شیبہ کے نسل۔ کیوں؟ حق کے سامنے جوش دکھانا یہ ایسا ہی ہے جیسے سرکار کے سامنے ابو جہل اور ابو لہب عتبہ اور شیبہ کا جوش دکھانا۔ باطل کے سامنے کھڑے ہو کر جوش دکھاؤ گے تم عمار کی طرح بن جاؤ گے، بلال کی طرح بن جاؤ گے، تم لوگوں کا مقام عمار و یاسر کی طرح ہو جائے گا، ابو بکر و عمر کی طرح ہو جائے گا۔ کیوں؟ تم نے باطل کے مقابلے میں اپنا جوش دکھایا، باطل کے مقابلے میں اپنا ہوش دکھایا، باطل کے مقابلے میں اپنی طاقت بتائی، باطل کے مقابلے میں اپنی ہمت بتائی، تب جا کر تم لوگ حق کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جاؤ گے۔ اگر یہاں آ کر پوچھ رہے ہو کیا مولانا، تو اس کا مطلب تم لوگ ابو جہل کے نسلوں میں تشریف لائے ہو۔ کہاں ہم لوگ جوش بتانا وہاں جوش نہیں بتاتے، جب جوش بتاتے ہیں نعرے تکبیر کا تو لاؤ تفجیر کا تھا، نعرے تکبیر لاؤ تفجیر کا تھا، کیوں؟ گنجی ہلانے کے واسطے۔ جہاں جوش بتانا وہاں تو جوش ہے ہی نہیں، جہاں جوش نہیں بتانا وہاں بالکل جوش بتاتے۔ کیسا بھائی؟ جیسے آج سے کچھ سال پہلے رمضان بقرعید کا حکم بیان کر دیا گیا تھا کہ کل عید کی نماز ہوگی، کل عید کی نماز ہوگی، پورے جنے تلواراں چاقواں چھری اٹھا لے کو آ گئے، کسے مارنے؟ حضرت کو مارنے۔ واہ کیا عقل جی تمہاری بیوقوفاں، حضرت کو مارنے آ گئے۔ کیا کیسا کیسا جی بولتے؟ ارے اللہ کے بندے، میں کیا بولیا؟ چاند دکھ رہی، چاند دیکھ کر بولنے کا حکم تھا، چاند دیکھ کر میں بول بھائی ہم نے کہا کل عید کا دن ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک عید ہم نے روزہ رکھ کر توڑے نہیں توڑے؟ ارے یاد ہے؟ بھول گئے سب؟ روزہ رکھ کر توڑے، کیوں میں توڑے؟ کیوں توڑے؟ چاند کیا ہمارے چچا کے گھر سے نکلتا سو کیا وہ؟ نہیں ہمارے ماموں کے گھر سے 6 روپئے نہیں نکلا پوچھنے کے واسطے؟ ارے بھائی وہ اللہ کی قدرت ہے، جو دیکھے وہ لوگ جس وقت میں گواہی دینا تھا نہیں دیے، تو دوسرے دن اطلاع ملی، علماء کے سامنے بات آئی، علماء ارے رے 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 کہیں کچھ نہیں بولے، کل رات کو اعلان کر ڈالا جھینا۔ خیر ارے بھائیو سنو، آج عید کا دن ہے، آج تمام کا روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ توڑو، اعلان ہو گیا۔ اب سوچ تمہیں کیسا بول سکتے روزہ توڑو، ہمارے بکروں کا کیا ہونا؟ ہمیں بکری آج کاٹیں دینا، بزنس پالیسی۔ میرے بھائیوں دیکھو، تمہیں جن کو ڈانٹے ان میں سے آدھے لوگ انتقال ہو گئے، آدھے لوگ انتقال ہو گئے، آدھے لوگ زندہ ہیں، اور ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے، ہم لوگ وہاں دروازے پہ کھڑے تھے، ہنگامہ دیکھا تھا، تو ہمیں بھی یاد ہے پورا منظر کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتے ہیں جب اسلام کا حکم آ جائے، سر کٹ جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، اسلام کا حکم پامال ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ انسانیت کیا، حضرت ایسا ہوگا نا حضرت، کیسا حضرت کریں گے؟ آپ کو مشورہ کرو، تلوار اٹھا لے کو، بمبڑیاں مار لے کو، ڈنڈے اٹھا لے کو، انسان پورے جانوراں بن جا کو، کیا ترتیب یہ؟ اللہ جب انسان بنایا، مسلمان بنایا، جانور کیوں بن کر آتے ہو بھائی؟ انسانیت سے آپ کو پوچھو، حضرت آپ امیر شریعت ہیں، ذرا بتائیے اس سلسلے میں کیا کرنا، بھائی آپ ذمہ دار ہیں، بتائیے اس سلسلے۔ تو انہوں بولتے ٹھیک ہے بھائی اعلان آج روزہ رکھو، صبح عید کی نماز پڑھ لیں گے، ہوگا قصہ ختم، مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، جس وقت یہاں کہا جا رہا ہے ارے بھائی تم لوگوں میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، سفر بھی کون سا سفر؟ 70 پر 8 کلومیٹر سے زائد اگر تم سفر پہ جا رہے ہو،
اور سفر چاہے وہ بس کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، فلائٹ کا سفر ہو، شریعت کہتی ہے ہمت ہے روزہ رکھ لو، ہمت نہیں ہے روزہ چھوڑ کر سفر کے بعد قضا کر سکتے ہو۔ جب قضا کی بات آئی تو میں یہ بتا رہا ہوں 15 سال سے لے کر اب تک جتنے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ہم نے رکھا اور جتنے نہیں رکھا ان سب کا حساب ڈالو، حساب ڈال کر آپ کے ذمے جتنے روزے قرض ہیں وہ تمام کا قضا کرنا فرض ہے، وہ تمام کا قضا کرنا فرض ہے۔ میرے عزیز بھائیوں غور سے مسئلے کو سمجھنا، وہ تمام کا قضا کرنا فرض ہے۔ اگر حساب لگا کر دیکھو گے 15 سال کے بعد تو کتنے سو روزے ہمارے اوپر قرض ہیں، یاد رکھو۔ اور ہم لوگ اطمینان کے ساتھ رمضان کے 6 روزے رکھے، بس با جان کو بس 3 روزے رکھا، 4 روزے رکھا، 15 روزے رکھا۔ جیسے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ پوچھتے تھے بیٹا کتنے روزے رکھے؟ 17 روزے، چلو 1700 روپیہ۔ بیٹا تم کتنے روزے رکھے؟ میں 32 روزے رکھا۔ 32 روزے کیسا جی 32 روزے؟ نہیں وہ آ کر فلاں یعنی شعبان کا بھی ملا کر بول رہا ہے اور محرم کا بھی ملا کر بول رہا ہے، تو ہم نے چلو بھی 32۔ تم کتنے روزے رکھے؟ بھائی ہم 27 رکھے۔ 27 تو انعام دینے کے لیے بچوں کو بلاتے تھے، واہ واہ کرتے تھے۔ بالغ ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھے تو جوتے مرنا۔ تمہارے شوہر روزے کیا ماں؟ نہیں ہمارے شوہر کو روزے رکھنے کی عادت نہیں، انہوں کو کہاں جاتے ہیں؟ سو وہ میکینک شاپ کو جاتے ہیں یا اسکریپ شاپ کو جاتے ہیں یا دکان میں بیٹھ کو سست ہو جاتی ہے، یہ سست ہو جائیں گے تمہاری جنازہ نکل جائیں گے۔ روزہ رکھنا تمہیں، تمہارے ایمبولینس میں آؤ، روزہ رکھنا کو تو رکھنا سوچ۔ روزے میں رخصت نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ اللہ کا تم سے لینے دینا کچھ نہیں ہے، تمہارے سے اللہ کا لینا دینا کچھ نہیں۔ اس انسان کو عید منانے کا کوئی حق نہیں جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ سب کے سب کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، آپ سست ہو جائیں۔ ہاں البتہ سفر میں حضر میں رخصت نہیں، بیماری اور سفر میں رخصت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا الا من هذه الجماعہ، پوچھا ارے بھائی یہ لوگ کہاں جمع ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ کس کے پاس دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا حضور ایک آدمی روزے دار ہے، بے ہوش ہو کر پڑا ہوا ہے، چھٹک رہا ہے، وہ سکرات کی حالت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی اس سے جا کر کہو یہ نیکی نہیں ہے۔ سفر میں روزہ رکھ کر لوگوں کو پریشان کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ بیمار رہ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ شریعت بیماروں کو، سفر میں رہنے والوں کو رخصت دیتی ہے، تو جب شریعت رخصت دیتی ہے تو رخصت پر عمل کرو۔ ہاں جب شریعت کہتی ہے رخصت نہیں ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے، ایسے موقع پر میرے عزیز بھائیوں روزہ نہ رکھنا، یہود و نصارہ ہو کر مر جائے، اللہ کے رسول کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہود و نصارہ ہو کر مر جائیں، اللہ کو اس سے لینا دینا نہیں۔ اس لیے توبہ کرو، آج تک جو رخصت ہو گئی، آئندہ اس طرح کی غفلت نہیں کریں گے، سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ بعض لوگ کیا کرتے خالی جمعے کو روزہ رکھتی، بعض لوگ بڑا روزہ کون سا پہلا بھی 27واں وہ رکھتی، بعض لوگ کیا کرتی، بعض لوگ ایک دن چھوڑ کو ایک دن کیا یہودیاں تمہیں یہودیاں کیا بولو خیر الصوم صوم داؤد، بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ حضور نے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا؟ زندگی بھر داؤد علیہ السلام روزہ رکھے، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا۔ میں نے دیکھا ایک انسان کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج سے تقریباً 15 سال پہلے 30 پر 7 سال سے ایسا روزہ رکھ رہا ہے پالنپور مرکز میں۔ 30 پر 7 سال سے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے، لیکن ہم لوگ رکھنے کا روزہ نہیں رکھتے۔ اور ہیڑا دیکھو پیڑا اتنا بڑا ہے،
اور انہیں اپنے آپ کو سمجھتا میں بہت سست ہو جاتا ہوں. اب بھائی اب ہونٹ سوکھتے ہیں, حلق دق دق کرتے ہیں, یہی تو اللہ کو پسند ہے. آپ تھکتے ہیں, آپ سست ہوتے ہیں, چکر آتی ہیں, آنے دو. یہ سب کے سب اتنا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. میری بچی 7 سال کی ہے, پورے 30 روزے رکھتی ہے, 7 سال کی. اور یہاں معصوم روزے دار گدھے کی عمر ہو کو مچھا نکل کو رہتی, معصوم روزے دار کو فوٹوان ڈالتی. کیا کی عمر ہے؟ 14 سال. معصوم روزے دار, منہ میں ایک نپل رکھ ڈالو. معصوم روزے دار کے کیا اخلاق دیکھو. باوا بھی روزہ رکھا نہیں, انہیں بھی معصوم روزے دار, انہیں بھی معصوم روزے دار. ہم لوگوں کی عقل دیکھو. 17 سال میں ختنہ کرنا, 14 سال میں پہلا روزہ رکھانا, اتنے دین میں بیکورڈ ہیں ہم. صحابہ اکرام 3 سال کی عمر سے 3 سال 4 سال وہاں سے روزے کی مشق شروع کر دیا کرتے تھے بچوں کو. بڑے بڑے دینداروں کے گھرانے آج بھی ہیں, 4 سال کے بچے آدھا روزہ رکھتے ہیں, آدھا روزہ رکھتے ہیں, چھوٹے بچے, معصوم بچے. اور یہاں 14 سال کا معصوم روزے دار. تو قرآن پاک میں جو آج آپ لوگوں کو دوپہر کا کھانا نہیں ہے تو 5 منٹ ایکسٹرا لے لیں گے, کیا بھی پریشان ہو جاؤ ان کو. پھر کیا کہا قرآن پاک میں؟ یوں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آسان کرنا چاہتا ہے. کیا آسان؟ کیا سفر میں رخصت دینا, بیماری میں رخصت دینا, یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے. تو پتہ چلا حضر میں اللہ کی طرف سے ہرگز معاف نہیں ہے, ہرگز معاف نہیں. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اسے بات چھوڑ ڈالو, باتیں کرو نو, اسے دوستی کاٹ ڈالو. یہودی اور نصرانی مزاج ہے اس کا. مسلمان مزاج والا رمضان میں ہرگز روزے کے بغیر جی نہیں سکتا, رہ نہیں سکتا. ماشاءاللہ کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں سفر کی حالت, سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ ان کو ہمت نہ بولتی, کیا بھی تکلیف نہیں ہوتی مولانا, آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. فلائٹ میں جانا ہے, فلائٹ میں آنا ہے, ٹرین میں جانا ہے, ٹرین میں آنا, آرام کرنا ہے, کار میں جانا, کار میں آنا, تو کیا بھی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں بھائی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم رخصت پر عمل کر لیتے ہیں, ورنہ بیچارے گاؤں پھرتے ہیں, روزے کی حالت میں پھرتے ہیں. میرے ماموں سسرے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, 27ویں روزے میں وہ جماعت کو افطاری کا ساز و سامان دینے کے لیے 2 ویلر میں جا رہے تھے. آج سے تقریباً میرے خیال سے 2004 کی بات میں بول رہا ہوں. جا رہے تھے, جاتے جاتے ایک حادثہ ہوا, اور حادثہ ہونے کے بعد بیچارے نیچے گرے, پتھر پر چوٹ لگی سر کو, اور بے ہوشی کا عالم ہو گیا ان کا. اس وقت میں غیروں کا علاقہ تھا پورا, وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر پانی پلانا چاہا. تو اس وقت میں جبکہ کان میں خون جا رہا ہے, بے ہوشی کی حالت ہے, اس وقت میں وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے نہیں میں روزے سے ہوں, میں پانی نہیں پی سکتا, میں روزے سے ہوں. میرے عزیز بھائیوں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو لے کر ہاسپٹل لے گئے, ادھر افطاری کی اذان ہوئی, ادھر روح قبض ہو گئی. روزے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا. اور یہ کہ ہم ہیں کھا کر رمضان المبارک میں مجھے تو گھن آتا ہے, اتنا غصہ آ رہا ہے. میں یوں کہہ دوں نوجوانوں کو ستونوں پہ باندھ کر خوب پٹائی کرو ایسے لوگوں کو جو بے روزے دار ہوتے ہیں. یہ دلندراں کی وجہ سے آج ہندوستان کا حال خراب ہو لے کر جا رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے حجاب کا مسئلہ اٹھا, قربانی کا مسئلہ اٹھا, حلال و حرام کا مسئلہ اٹھا. یہ سب ایسے بے دینوں کی وجہ سے, ایسے اسلام کے غداروں کی وجہ سے, ایسے اسلام کے نمک حراموں کی وجہ سے, ایسے قرآن کے احکام کو پامال کرنے کی والوں کی وجہ سے, اور ایسے سنتوں کے شریعتوں کا مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے آج غیروں کو جرات ہو رہی ہے. اگر ہم لوگ
رمضان المبارک میں سب کے سب اکٹھے ہو کر روزے دار ہوتے، یہاں بازار میں ہوٹلیں کھلنے کی ہمت ہوتی کیا بھائی؟ ارے بولو ہوتی کیا؟ آج بے روزے دار ہیں بول کو ہوٹلیں کھلے ہی، بے روزے دار ہیں بول کو یہاں چائے کی دکان کھلی ہے، بے روزے دار ہیں بول کر یہاں پر لوگ اتنی جرأت کے ساتھ ہیں، کیوں؟ اس سے پتا چلا آدھے غدار ہیں اور آدھے وفادار ہیں، تو وفاداروں پر فرض بنتا ہے ان غداروں کو سدھارنا۔ اگر تم لوگ ان کو سدھارو گے نہیں، ان لوگوں کا گناہ ہمارے پورے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دے گا، پورے علاقے میں بددینی پھیل جائے گی، پورے علاقے میں لوگ دن بدن ذرا ذرا سا ہر ایک برکات سے محروم ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں سختی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ شریف محبت سے بولو، شرافت سے سمجھ گئے الحمدللہ، نہیں تو ان کو جیسا سمجھانا چاہیے ویسا سمجھائیے تاکہ ماحول خراب ہونے سے وہ لوگ بچیں۔ ماشاءاللہ بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم ریہیبلیشن سینٹر میں گیا، پیوٹا، گنجڑا، ایسے ایسے لوگ جو ہمیشہ نشے میں رہا کرتے تھے، ماشاءاللہ وہ لوگ شعبان سے روزہ شروع کر دیے، 10 روزے شعبان میں رکھے ہیں، رمضان میں تو روزہ رکھیں گے ہی انشاءاللہ، رکھے ہوئے ہیں، لیکن شعبان سے انہوں نے روزہ شروع کر دیا۔ اللہ کا فضل، ایسی صحت ان کی بن گئی، روحانیت بھی جسمانیت بھی جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے میں ادباً کہہ رہا ہوں، نوجوان بھی ہمارے ساتھی بھی روزے میں بڑی صحت ہے، اس کا آپ حضرات خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ لا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، کیوں؟ لتکملوا العدۃ، تاکہ تم لوگ روزے کی مدت کو مکمل کر سکو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں رمضان جیسے مبارک مہینہ عطا فرمایا، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، نہ اللہ نے تمہیں تراویح کی توفیق دی، اللہ نے تمہیں روزے کا اللہ نے انعام عطا فرمایا، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم لوگ اللہ رب لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب تراویح کی نماز ہے، تراویح میں سب سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہی تکبیر تکبیر ہی تکبیر تکبیر ہی تکبیر، تو اس کا مطلب تراویح ادا کرو، اللہ نے جو یہ عطا فرمایا نعمت اس پر شکریہ کے طور پر تراویح ادا کرو تاکہ تم لوگ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں، تمام ساتھیوں سے جو بھی ہماری سخت کلامی ہے، دیکھو سخت کلامی کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، لوگوں کو صرف میٹھا سننا پسند ہے، کڑوا سننا پسند نہیں۔ اللہ کے رسول کڑوی بھی سنایا کرتے تھے، اور کڑوی نافرمانوں کو سنانا یہ سنت ہے، اسی سنت کے مطابق آپ کو میں نے سنایا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، تمام مسافروں کو منزل تک پہنچائے، تمام صحت مندوں کو اللہ تراویح کی روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لو انشاءاللہ جب تک ہم جئیں گے انشاءاللہ ایک بھی روزہ قضا نہیں کریں گے، نیت کریں گے انشاءاللہ، نہ روزہ قضا کریں گے نہ نماز قضا کریں گے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے جتنے روزے قضا ہیں وہ سب کے سب ادا کریں گے۔ اور جو لوگ ایسی بیماری مبتلا ہیں، جو لوگ صحت پانے کی کوئی امید نہیں، ان لوگوں کی طرف سے ایک صدقے فطر کے مطابق فدیہ دینا ایک ایک روزے کے بدلے میں ضروری ہے۔ ان کی معیار زندگی کے اعتبار سے فدیے کی قیمت بھی طے کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت غریب ہیں تو 100 روپے، ذرا اللہ نے عطا کیا 250 روپے جو کا حساب ہوتا ہے، ذرا اللہ نے عطا کیا 450 روپے کھجور کا حساب ہوتا ہے، اور ذرا اللہ نے عطا کیا 750 روپے یہ آ کر کشمش کا، اور ذرا اللہ نے عطا کیا 1250 روپے یہ بادم کا حساب ہے۔ 1250 روپے کے حساب سے ایک ایک روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔